جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس علی صفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ووتد بالصخور میدان ارضه ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل۔ ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے سورہ توبہ کی تفسیر میں۔ آج 19واں سیشن ہے ہمارا، 19واں جلسہ ہے، اور ہم اس آیت تک پہنچ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان لانے والو، مشرکین نجس ہیں، اس سال کے بعد وہ مسجد کے قریب نہ آئیں، اور اگر آپ کو اپنی اکنامی خراب ہونے کا ڈر ہے تو اکنامی ان کے نہ آنے سے خراب نہیں ہوگی۔ اکنامی کی ذمہ داری، رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے، اور اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں کو بے نیاز کر دے۔ ان کی اکنامی آج شاید دنیا میں کوئی جانتا ہو یا نہ، لیکن آج لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ اکنامی ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ ہم پلان بنا رہے تھے ہمارے انڈیا میں کہ 9%، 10% جی ڈی پی ہوگی، آج کیا ہوا؟ آج مائنس میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی بہت دخالت نہیں ہے۔ خدا جب چاہے اور جیسے چاہے اس جی ڈی پی کو یا گروتھ کو ختم کر سکتا ہے، اور جب چاہے اضافہ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے، کسی بندے کا کام نہیں ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے ان اللہ علیم حکیم، اور بے شک اللہ علم رکھنے والا بھی ہے اور حکمت رکھنے والا بھی ہے۔ اب میں آج اس موضوع پہ نہیں جاؤں گا کہ روزی، میں دوسری آیت پہ آنا چاہتا ہوں۔ فَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اے میرے حبیب، حجت تمام ہونے کے بعد، دیکھیے یہ بات جان لیجئے، یہی ہمارا عقیدہ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب امام آئیں گے تو پہلے تلوار کسی پہ نہیں اٹھائیں گے۔ یہ غلط تصور ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے اور لوگوں کی گردنیں کاٹ دیں گے، اور مثلا کسی کو تہس نہس کر دیں گے، اس کا گھر اجاڑ دیں گے۔ یہ اس طرح کا تصور غلط ہے۔ کوئی بھی اللہ کی حجت کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ کبھی بھی یہ طریقہ نہیں رہا ہے کہ جب ایک مثلا نبی آئے تو پہلا کام کرے کہ لوگوں سے پوچھے کہ تم اللہ کا حکم جانتے ہو کہ نہیں، قانون جانتے ہو نہیں، اور اگر انہوں نے کہہ دیا ہم نہیں جانتے تو بس ان کی گردن اڑا دیں۔ نہیں، ایسا کبھی بھی تاریخ میں نہ ہوا ہے، اور نہ ہی ہماری شریعت میں ایسا کوئی قانون ہے۔ تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ روایتوں میں ہمارے جواب دیا، اور یہ بالکل اس آیت میں اس کو بیان کیا گیا۔ یہ آیت جو ہم ابھی پڑھنے والے ہیں، جس میں اللہ، پہلے ترجمہ ہی پڑھ دیتا ہوں میں،
ترجمہ کر دو، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اے میرے حبیب آپ جنگ کیجیے ان لوگوں سے جو اللہ پر ایمان نہیں لائے اور آخرت پر ان کا ایمان، اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے تو آپ ان سے جنگ کیجیے۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ رسول، اور ان لوگوں سے بھی جنگ کیجیے جو اللہ کے قانون کو پامال کر دے۔ اللہ کہہ رہا ہے حرام، وہ کہتے ہیں حلال، اللہ کہتا ہے حرام، وہ کہتے ہیں حلال۔ اے میرے حبیب تو جنگ کیجیے کس سے؟ جو ایمان نہیں لایا، دوسرے اس سے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس سے جو اللہ کے حلال کو حرام قرار دیتا ہے اور حرام کو، یہی ایک نقطے کی طرف آپ کو دیکھیے، یہاں اس حرام و حلال کی بات نہیں ہے جو ڈاؤٹ فل ہے۔ آج بہت ساری مثلا یہ کہ سگریٹ پینا حلال ہے یا حرام، سگریٹ تھا ہی نہیں اس زمانے میں، تو حرام حلال صریحی امام کی طرف سے نہیں آیا ہے۔ اب کوئی کہتے ہیں کہ بھائی نقصان ہے اس لیے حرام ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اسی لیے آج ہمارے فقہا جو کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنی جان کا ڈر ہے تو اس کے لیے پینا صحیح نہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک دوسری بحث ہے۔ تو ہم ان حرام و حلال کی بات کر رہے ہیں جس کو بہت واضح طور پر بتا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں آج ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ مثلا آپ اسی باندرہ میں رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں ایک گوشت کاٹنے والا کافر ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کون ہے، تو کیا آپ پورے شہر سے باندرہ سے گوشت خریدنا چھوڑ دیں گے؟ تو دیکھیے اس کو کہتے ہیں چیز لیے کہ ہم جس سے خرید رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حرام ہے یا حلال۔ اسی لیے اگر ہمارے وہاں یہ ہے کہ اگر 2-4 دکان ہو تو آپ پرہیز کر لیجئے، لیکن اتنی دکانیں ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس میں، ایک ہی ہے وہ۔ یا اسی طرح کی دوسری مثال ہے، 50-100 گلاس ہے، سب میں پانی ہے، ایک میں شراب ہے، اور ایک آدمی پیاسا مر رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ کوئی پانی کا ہاتھ نہیں لگانا؟ اب سوال یہ ہے نا، کوئی کہتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں کون سا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کو خالی یہ کام ہے کہ ایک گلاس چھوڑ کر بقیہ سب گلاس سے پانی پی سکتے، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو جو اللہ کا حرام اور حلال واضح ہے، آپ اس کو بس زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، آپ کہیے نہیں بالکل زکوٰۃ آپ کے لیے الاؤڈ ہے، آپ زکوٰۃ نہ دیجیے۔ اللہ کہہ رہا ہے خمس دینا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ کہاں خمس کی بات، یہ حرام کو آپ نے حلال بنا، حلال کو حرام بنا۔ یہ اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب اس سے لڑائی کر، اس سے جہاد کر۔ ولا یدینون دین الحق، اور اے میرے حبیب اس سے بھی آپ جنگ کیجئے جو دین حق کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ کون دین حق کو نہیں مانتا؟ اسی لیے وضاحت اللہ قرآن میں کرتا ہے، الذین اوتوا الکتاب، جن کے پاس کتابیں آئی ہیں، جو توریت والے ہیں، جو انجیل والے ہیں، وہ حق کو نہیں فالو کر رہے تو ان سے آپ جنگ کیجئے۔ حتی یؤتوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ یا دین اسلام قبول کر لے یا اسلامی حکومت کو ٹیکس ادا کرے، جزیہ عطا کریں، عن ید وہم صاغرون، جزیہ وہ اپنے ہاتھوں سے دیں جبکہ انہیں عزت کے ساتھ جزیہ نہ لیجیے۔ اب اسی کے بارے میں آپ دیکھیے جو عقیدہ ہمارا ہے وہ کیا ہے، ہر نبی کا، ہر امام کی پہلی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ وہ یہ بتائے، ثابت کرے، پروف کرے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ پہلے یہ بتانا ہوگا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ کوئی آدمی کھڑا ہو جائے میں اللہ کی طرف سے تمہارا امام بنا ہوں، آؤ میری بات مانو نہیں تو تمہیں مار دوں گا، یہ نہیں ہوتا۔ ضروری ہے کہ وہ پہلے اعلان کرے۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور کریں گے، اللہم صلی علی محمد وآلہ، تو کعبے سے پہلے آواز دیں گے، جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کا، حق آ گیا اور باطل کو جانا ہے اور باطل جانے والا۔
اب ایک سوال ہے، کوئی آدمی جا کر کہے کہ اے میرے آقا آپ کہہ رہے ہو ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، تو پروف کیا ہے؟ تو پہلا کام امام کا ہے پروف پیش کرنا۔ کیا پروف ہوگا؟ ایک اسی میں سے جو عام پروف ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ہر نبی کو اللہ نے دیا، کوئی ایسا نبی ہے نہیں ہے جو نہ لے کر آیا ہو، وہ کیا ہے؟ معجزہ۔ ایسا کام کر دے گا جو کسی بھی انسان کے لیے انسانی طاقت میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے یہاں پر ایک سوال ہے کہ انسان شاید ایک معجزہ دے کر بہت مطمئن نہ ہو، تو امام اسی لیے جب معجزہ مانگتا ہے تو طرح طرح کا معجزہ دکھاتا ہے تاکہ یقین ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے آئے۔ اب کسی کو یقین ہو گیا کہ اللہ کا نمائندہ ہے، کسی کو یقین ہے کہ یہ امام کی طرف سے آیا ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہے ہماری ہدایت کے لیے، کہتے ہیں میں نے مان لیا کہ آپ اللہ کی طرف سے آئے ہیں لیکن میں اللہ کو نہیں مانوں۔ ایسے آدمی سے امام جنگ کرے، یا تو اپنی بات کی سچائی ثابت کرو یا پھر سچی بات کو مان لو۔ اگر آپ سچے نہیں ہو تو سچائی کی طرف آؤ۔ تو اب حجت تمام کرنے کے بعد، ان کو سمجھانے کے بعد، آرگومنٹ کرنے کے بعد، معجزہ دکھانے کے بعد، اگر کوئی ہٹ دھرمی کرے، کہتے نہیں میں حق نہیں مانوں، تو اسلامی قانون کیا ہے؟ یا حق مانو یا گورنمنٹ کو جزیہ دو۔ اس لیے کہ زکوٰۃ یا یہ بیت المال حکومت اسلامی اس سے چلتی ہے، اور آپ حکومت اسلامی میں رہنا چاہتے ہو تو آپ کو حکومت اسلامی میں رہنا ہے تو آپ کو ٹیکس یہ جزیہ دینا پڑے۔ آج یہیں سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے پیغمبر اکرم آئے تو کتنے سال تک؟ 40 سال تک خاموش رہے، اور 40 سال میں پیغمبر نے لوگوں سے یہ کہلوا لیا کہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں۔ پھر یہی کافی نہیں ہوا، جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نبی ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو عجب جملہ پیغمبر نے فرمایا، کہا تم دلیل کیا چاہتے ہو یہ بتاؤ۔ یہ ہمارے نبی کی شان تھی، جتنے بھی انبیاء اس کے پہلے آئے تھے ان سب نبیوں کے پاس لمیٹیشن تھی۔ جیسے جناب موسیٰ سے کیسے جب فرعون نے اعتراض کیا، کل تم کو ہم نے پالا تھا، تم ہماری گود میں پروان چڑھے ہو، آج کہہ رہے ہو ہم تمہیں خدا نہیں مانتے۔ تو جناب موسیٰ کو کہنا پڑا ہاں، اس لیے کہ جب یہاں سے گیا تھا تو میں اللہ کا نبی نہیں تھا، اس وقت تک مجھے اللہ نے پیغام سنانے کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن اب جب گیا ہوں اور 10 سال کے بعد واپس آیا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے پیغام سناؤں اور تیری خدائی کا انکار کروں اور اس خدائے بزرگ کا جو ہے اعلان کروں۔ کہا کیا آپ کے پاس جو ہے پروف ہے؟ جناب موسیٰ نے وہ لکڑی پھینک دیا۔ جب لکڑی پھینک دیا اور وہ عصا بن کے فرعون کی طرف دوڑنے لگا تو فرعون نے کہا ارے آپ تو جادوگر ہیں، آپ اپنے جادو سے ہمیں باہر نکال دینا چاہتے ہیں، ہمارے ملک کو ہماری زمین سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ مسئلہ یہ نہیں، لو دیکھو دوسرا معجزہ دیکھو۔ ہاتھ بغل میں ڈالا اور جب باہر نکالا تو ایسا نور پھوٹتا تھا، کہتے تھے دیکھو یہ نور کی طاقت کیا ہے۔ آج کوئی ہے اتنے زمانے کے بعد کہ آؤ میں اس جیب میں بغل میں ہاتھ ڈالتا ہوں اور جب نکالوں گا تو اتنی بڑی نورانی ہوگا کہ ساری دنیا کو منور کر سکے، ہے نا معجزہ؟ لیکن جناب موسیٰ کے پاس قرآن کہتا ہے 10 معجزہ تھا، لقد آتینا موسیٰ 9 آیات، 9 معجزہ تھا قرآن کہتا ہے۔ لیکن پیغمبر اکرم کی شان دیکھیے کہ جب پیغمبر آئے تو پیغمبر سے جب قوم نے پوچھا ان کی صداقت پر یقین رکھتے تھے، ان کو امانت دار مانتے تھے، حتیٰ جو بدترین جھٹلانے والا تھا ابو سفیان اور ابو جہل اور اس طرح کے لوگ، وہ بھی کہتے تھے نہیں ہم پیغمبر کی سچائی کو مانتے، لیکن جیسے ہی کہا آؤ اللہ کو مانو، ایک خدا کی عبادت کرو، انہی لوگوں نے کہا آپ کے پاس پروف کیا ہے کہ آپ خدا کی طرف سے میسنجر بن کے آئے ہیں،
آپ خدا کی طرف سے نبی بن کر آئے، اس کا پروف کیا ہے آپ کے پاس؟ تو جانتے کیا پیغمبر نے فرمایا کون سا معجزہ تمہیں چاہیے؟ یہ ہے ہمارے نبی کی عظمت۔ فرمایا جس طرف میں اشارہ کروں گا وہی چیز معجزہ بن جائے گی۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ درخت کو اشارہ کیجئے آپ کی طرف آ جائے، اگر وہ آ گیا تو میں ایمان لاؤں گا، اشارہ کیا درخت آ گیا۔ کسی نے کہا کہ آپ اس پتھر سے کہیے کہ اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے، میں ایمان لے آؤں گا، تسبیح اٹھاؤ، پتھر اٹھایا ہے۔ کیا کسی نے کہا کہ یہ پتھر آپ کے ہاتھ میں آئے تو آٹے کی طرح نرم ہو جائے، کہا لو میں آٹے کی طرح نرم کر دیتا ہوں۔ کسی نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، کہا یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ کسی نے کہا یہ بھیڑیا آپ سے باتیں کرنے لگے، آپ کی نبوت کی گواہی دے، کہا اچھا آؤ دکھا دیتا ہوں۔ بھیڑیے کو بلایا، کہا گواہی دے۔ حتیٰ کسی نے چاقو چھپا کے رکھا تھا، کہا اگر آپ نے پروف نہیں پیش کیا تو یہی چاقو سے آپ کو ذبح کر دوں گا۔ پیغمبر نے فرمایا جو چاقو چھپا کر لائے ہو، اگر وہی چاقو تمہارے ہاتھ سے نکل کر گواہی دے دے کہ یہ میں نبی اللہ کی طرف سے آئے تو کہا میں ایمان لاؤں گا۔ پیغمبر نے فوراً کہا چاقو باہر نکل اور گواہی دے۔ تو یہ ہے وہ نبی کا کلام جو حجت تمام کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اسی لیے جب بھی ہمارے مولا علی علیہ السلام سے کسی نے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ سے یہ بات کا تقاضا کہ آپ معجزہ دکھائیے، تو جس طرح نبی کے پاس معجزے کی کثرت تھی، اسی طرح ہمارے آقا کے پاس بھی معجزات بے شمار۔ ہر وہ کام جو پیغمبر نے کیا ہے، اگر کسی نے کہا کہ آپ بھی کر دیجئے تو امام نے کیا۔ حتیٰ آپ دیکھیے بڑی عجب تاریخ ہے، تاریخ مدینہ میں ہے، پیغمبر کی وفات کے بعد ایک آدمی مدینہ آیا، رسول اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے؟ اب جب یہ پوچھ رہا ہے کہ رسول اللہ کہاں ہے، کسی نے کہا رسول اللہ کی تو وفات اور شہادت ہو گئی۔ کہا کتنے دن پہلے رسول اللہ کی شہادت ہوئی؟ تو کہا 3 دن پہلے رسول اللہ کی شہادت ہو گئی۔ کہا اچھا اگر رسول اللہ کی شہادت ہو گئی تو ان کا جانشین کون ہے؟ اب تو دیکھیے حقانیت کیسے واضح ہوتی ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کا جانشین کون ہے۔ ہر نبی کا ایک جانشین ہوتا تھا، وہ جانشین کون ہے؟ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، وہ وصی کون ہے؟ ہر نبی کا ایک خلیفہ ہوتا ہے، وہ خلیفہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا مسجد میں کوئی بوڑھے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جائیے، جاؤ وہاں سے چلے جاؤ۔ تو اب گئے ان کے پاس کہ یہ خلیفہ رسول ہے۔ آپ ذرا سوچئے، تصور کیجئے۔ اب جب ان کے پاس پہنچے ہوئے، کیا بات ہے؟ کہا ہم رسول اللہ کے جانشین کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہا میں ہی ہوں، کہو۔ کہا رسول اللہ نے کہا تھا اگر اپنے قبیلے کو مسلمان بنا کر لاؤ گے تو 70 اونٹ مال سے لدا ہوا، اونٹ ایسا ہوگا، لال کلر کا ہوگا، اس کی آنکھیں کالی ہوں گی، اس کی پیشانی پہ سفیدی ہوگی، اور اس کے پشت پر یہ مال لدا ہوگا، 70 اونٹ دوں گا، لاؤ نکالو، تم تو جانشین ہو، لاؤ مجھے دو۔ دیکھیے اب مسئلہ ہے معجزے کا، اب آئی بات حقانیت کے ثابت آنے۔ ہمارے وہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا دیکھیے ہر آدمی بڑائی مارنا تو ہر آدمی کو آتا ہے، لیکن جب اونٹ پہاڑ کے نیچے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ کی اونچائی اور ہے، میرا دعویٰ کرنا اور ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ اب تاریخ نے لکھا ہے جب یہ کہا بھاگو، رسول اللہ نے تو کوئی پیسے ہی نہیں چھوڑے، ہم تمہیں کہاں سے دیں؟ تو کہا آپ کیسے ان کے خلیفہ بن گئے یہ بھی تو بتا دیجئے۔ کہا لوگوں نے بنا دیا۔ کہا نہیں، مجھے اس کی تلاش ہے جس کو خدا نے بنایا ہو، وہ خلیفہ چاہیے۔
تاریخ نے لکھا ہے کہ سلمان نے کہا آؤ ہم تمہیں لے چلتے ہیں، قبضہ کرنے والے لوگ اور ہیں، خدا کا منتخب کردہ اور ہے، لے گئے۔ اب دشمن دیکھیے 200 دشمن، اب جانتے تھے کہ ہم نے تو اب پیغمبر کے بعد سارے فدق پر بھی قبضہ کر لیا، سارا مال بھی ہتھریا لیا، بیت المال بھی قبضہ کر لیا، اب علی کہاں سے دیں گے، ہے نا یہ؟ اچھا میں بھی اور آپ بھی ہوتے تو یہی سوچتے کہ مولا کہاں سے لائیں گے اتنی چیزیں؟ لیکن جب وہ آدمی پہنچا اور اس نے پیغمبر کی بات کو بتایا کہ رسول اللہ نے ایسا کہا تھا، تو فرمایا رسول اللہ نے برحق کہا ہے، جس کو خدا سچا کہہ دے اس کو دنیا جھوٹا نہیں بنا سکتی ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہا جب تجھ سے رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا تو اس کو شیئر مجھ سے کیا تھا، وہ جانتے تھے تو یہ کام کر کے آئے گا، وہ جانتے تھے تجھے یہ انعام ملنا چاہیے۔ تو اس نے اللہ اکبر کہا کہ سبحان اللہ، اللہ کے قانون میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اللہ کے رسول کے وعدے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اب امام تاریخ کہتی ہے کہ امام نے اعلان کیا، کہا بیٹا حسن کل مدینے میں اعلان کروا دو، آج کل یہ فلاں آدمی کو جو فلاں جگہ سے آیا ہے اپنے قبیلے کے لوگوں کو مسلمان بن کر، اس کو انعام ملنے والا ہے، مدینے کے لوگ آ کر دیکھیں، اور یہ بھی وہ انعام ملے گا جو رسول اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اب تو ہر آدمی چونک گیا کہ علی 70 اونٹ اور وہ بھی مال سے بھرا ہوا کیسے دیں گے، ہے نا؟ ایک واقعہ ہر آدمی سوچے، میں بھی اور آپ سوچیں گے تو بھی ہم کو ایسا لگے گا یہ کیسے ممکن، لیکن اسی کو معجزہ کہتے ہیں، اسی کو اللہ کا قانون کہتے ہیں، اسی کو اللہ کا وعدہ کہتے ہیں کہ ایک بار وعدہ کیا تو اس کو پورا کرنا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا رسول وعدہ کرے اور پھر مکر جائے۔ آج تاریخ نے لکھا، یہ بات تاریخ کو لکھنا پڑی کہ اب دوسرے دن آئے، امام نے پیغمبر کی ابا اوڑھی دوش پر اور لے کر نکلے، پورا مدینہ ساتھ ساتھ۔ اب آج مسجد نبوی کے دائنی طرف مسجد علی ہے، آج اس کو بند کر دیا ہے وہابیوں نے، بنی امیہ کے لوگ آج بھی موجود ہیں، انہوں نے بند کر دیا، لیکن اسی کے قریب میں وہ جگہ تھی، ٹھیک ہے؟ امام گئے ایک پہاڑ کے ٹیلے پر اور چند الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے، اور پھر ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ چھڑی ماری اور اس آدمی سے کہا جاؤ اونٹ نکل رہا ہے اس کی رسی پکڑ لو۔ کہا مولا یہ پہاڑ سے اونٹ نکلے گا؟ کہا تم جاؤ نیچے اور دیکھو۔ اب اسی پورے مدینے نے دیکھا کہ یہ پہاڑ چیخنا شروع ہوا۔ اب ظاہر سی بات ہے پہاڑ پھٹے گا اور اس سے اونٹ کی قطار نکلے گی اور اس نشانیوں کے ساتھ نکلے گی جو رسول اللہ نے بتایا، تب تو پورا پہاڑ لرز گیا۔ وہ آدمی نیچے گیا، اب اس نے ایک اونٹ کی رسی پکڑی، پورے مدینے نے دیکھا، ایک اونٹ نکلا، 2 اونٹ نکلا، 3 اونٹ نکلا اور 70 اونٹ نکلے۔ اور عجب جملہ فرمایا امام، یہ ہے وہ چیز جو میں سنانا چاہتا ہوں، اور آپ سنیے۔ آج کا دن جو ہے 19واں دن، 19ویں روزے کو ہمارے مولا کے سر پہ ضربت ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے جب اتنے اونٹ نکلے اور اتنے سامان کے ساتھ، تو امام علی علیہ السلام نے اس آدمی سے پوچھا، عربی سے پوچھا، بتاؤ یہ جو اونٹ ہے کیا اسی طرح نہیں ہے جس سے میرے رسول نے کہا تھا؟ کیا وہ مال جو رسول اللہ نے تمہیں ایک ایک چیز کی جو ہے جزیات اسپیسیفک اس کو جو ہے وضاحت کی تھی وہ نہیں ہے؟ اس نے کہا 100% ویسے ہی ہے۔ اب ایک جملہ حدیث کا فرمایا امام نے، فرمایا خدا کی قسم ناقہ صالح، جو صالح کی اونٹنی تھی، جناب صالح نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی تھی، ان کا بڑا عظیم معجزہ ہے۔ سورہ
آج جو ہے ہم سورہ شمس میں پڑھتے ہیں، سورہ اعلیٰ میں پڑھتے ہیں، لیکن امام نے عجب جملہ فرمایا، کہا اس اونٹنی سے 2000 سال پہلے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ میں ان اونٹوں کی قطار رکھی۔ یہ ہے ولایت، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ اے میرے حبیب قاتلو، جنگ کرو، لیکن جنگ کب کرو؟ جب حجت تمام ہو جائے، جب ان کو اوپر ہر دلیل ہر بحث واضح ہونے کے باوجود وہ ایکسیپٹ نہ کریں تو آپ ان سے جنگ کیجیے، اور ہر منکر حق سے جنگ کیجیے، چاہے اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہو یا آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو، یا حرام وہ حلال کر دے، حلال کو حرام کر دے، یا جو ہے سازش کے تحت حق کو نہ مانتا ہو، اس سے جنگ کیجیے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی سیرت 100% اپنے جد کی سیرت ہوں گی، اور یقیناً امام اسی طرح عمل کریں گے جیسے ان کے جد نے کیا ہے۔ عزیزان گرامی، آج یہی بات روکتا ہوں، انشاءاللہ ہماری بات آگے بڑھے گی۔ بس آج کی تاریخ وہ عجب تاریخ ہے جس تاریخ میں دنیا نے ایسے امام پر ظلم کیا جس کو دنیا آج تک، جیسا دنیا آج تک نہ لا سکی اور نہ لا سکے گی۔ آپ سوچیں، ایک نمازی کو روزے کی حالت میں کس بے دردی سے مسجد کوفہ میں ضربت لگائی گئی۔ ہائے، وہ کیسے ظالم لوگ تھے جنہوں نے امام کے سر پہ ضربت لگائی، اور یہ ایسی کاری ضربت تھی کہ جب خون امام کے سر سے داڑھی پہ ٹپکنے لگا تو امام نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کر عجب جملہ فرمایا، کہا واللہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ عزیزان گرامی، یہ آواز جب شہزادیوں کو سنائی دی، اللہ کسی کے لیے، کسی کے بچوں کو اس طرح کی آواز سے دور رکھے، محفوظ رکھے۔ جب تڑپ کر بیوی نے کہا بھیا دیکھو میں نے عجب آواز سنی ہے، کوئی فریاد کر رہا ہے کہ علی مرتضیٰ کو شہید کر دیا گیا، علی مرتضیٰ پہ ضربت لگائی گئی۔ امام حسن آئے، جو منظر دیکھا تو تڑپ کے فرمایا بابا کس نے یہ آپ کا حال کر دیا ہے؟ لیکن امام نے پہلے کہا بیٹا نماز مکمل کراؤ۔ ادھر نماز مکمل ہوئی، ادھر تاریخ نے لکھا ہے، کہا بیٹا مجھے گلیم میں رکھ کر، مجھے چادر میں رکھ کر میرے بیت الشرف کی طرف لے جاؤ، مجھے گھر کی طرف لے جاؤ۔ لو ارباب آزاد، 2 جملہ سن لو اور مجلس مکمل ہے۔ روایت کہتی ہے کہ اب امام کو گلیم میں لے کر بیت الشرف کی طرف لایا گیا۔ اب بیت الشرف کے جیسے ہی قریب ہوئے، ایک آواز دیا، اللہ اللہ۔ کوئی یہ آواز کی سنگینی کو اگر محسوس کر سکتا تو ایک بار مولا نے تڑپ کر کہا بیٹا حسن، ارے جاؤ ان لوگوں کو سمجھا دو، ان لوگوں کو دلاسا دے دو۔ امام حسن آئے، کہا اے میرے بابا کے اصحاب اپنے گھروں کو چلے جاؤ، میرے بابا کی طبیعت اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ کسی سے ملاقات کر سکے۔ یہ سننا تھا۔ ایک جملہ دل کہتا ہے کہوں، مولا یہ کوفہ تھا، آپ نے اپنے صحابہ کو رخصت کر دیا کہ اس حالت کو دیکھ کر میری زینب برداشت نہیں کر سکے گی۔ مولا آؤ کربلا میں دیکھو، یہی زینب ہے، ارے خیموں میں آگ لگ چکی ہے، میرے مولا وہی بی بی ہے، ارے جو منہ پہ تماچے مارتی ہوئی یا حسینہ و علیہ کہتی ہوئی میدان کربلا میں آئی۔ آئے کوئی پردہ چھینتا تھا، آئے کوئی کوڑے مارتا تھا، اور بیوی فریاد کرتی تھی، مولا کوئی ان کو بچانے والا نہ تھا بلکہ ان کو اذیت کرنے والا تھا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا
والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علم۔ اے اللہ ہم سب کو ہمارے مولا کے غم میں معجور فرما، ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، ہمارے مولا اور آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کی صدقے میں ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ مومنین اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما۔ جو مومنین ظالموں کے نرغے میں ہیں انہیں ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔